بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا و مروہ یوں تو یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ کے قریب بالکل ہیں، اور آج کل تو بلند عمارتوں اور اونچی سڑکوں اور دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہیں۔ ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ نے، جو کہ حضرت اسماعیل کی والدہ تھیں، نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اسی لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھیں، اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مگر زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اصحاب تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا، ان دونوں نے خانہ کعبہ کے اندر گناہ کر لیا، تو ان دونوں پر یہ قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے۔ پھر زمانہ جاہلیت کے ان بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبہ سے اٹھا کر صفا و مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصحاب و نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا و مروہ کے طواف اور ان پہاڑیوں کی زیارت میں کوئی حرج و گناہ نہیں، بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا و مروہ کا طواف ضروری ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصحاب و نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا، اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دے دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کی یوں نظر کشی کی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 19۔ ترجمہ: بے شک صفا و مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے دو پہاڑیاں ہیں، تو جو کوئی اللہ کے گھر کا حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی اپنی طرف سے اچھی بات کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا صلہ دینے والا اور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین، صفا و مروہ دونوں پہاڑیوں پر بی بی ہاجرہ نے دوڑ کر پانی تلاش کیا تو ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل کی ماں حضرت بی بی ہاجرہ کے قدم ان پہاڑیوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت و عظمت مل گئی کہ حضرت بی بی ہاجرہ کی ایک مقدس یادگار بن جانے کا ان دونوں پہاڑیوں کو اعزاز و شرف مل گیا۔ اس سے یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ والوں یا اللہ والیوں سے اگر کسی جگہ کو کوئی خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ بہت معزز و معظم بن جاتی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے وہ جگہ قابل تعظیم اور لائق احترام ہو جاتی ہے۔ ورنہ مکہ معظمہ میں بہت سی پہاڑیاں اور چھوٹے بڑے بہت سے پہاڑ موجود ہیں، مگر صفا و مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو عظمت حاصل ہے وہ کسی دوسرے پہاڑ کو بالکل نہیں ہے۔ اس کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں ایک اللہ والی کے ایک مبارک جد و جہد کی یادگار ہے۔ اسی پر گنبد خضرا اور اولیاء اللہ کے روزوں اور ان حضرات کے عبادت گاہوں اور دوسرے مقدس مقامات کو قیاس بھی کر لینا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے خاصان خدا کی نسبت و تعلق کی وجہ سے معزز و معظم اور قابل تقدس اور تعظیم و احترام کے لائق ہیں، اور ان سب جگہوں کی تعظیم و توقیر خداوند قدوس کی خوشنودی کا باعث اور ان سب مقامات کی بے ادبی، تحقیر و قہر و قہار و غضب و جبار کا سبب بنتی ہے۔ لہذا ان لوگوں کو جو کہ گنبد خضرا اور مقابر اولیاء اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں اور ان کو منحمد اور مسمار کرنے کا پلان بناتے رہتے ہیں، ان حقائق کے ستاروں سے آپ کو یہ ضرور روشنی حاصل کر لینی چاہیے اور ہدایت کی روشنی ضرور لے لینی چاہیے، اور اپنی نحوستوں اور بدبختیوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم پر ثابت قدم ہو جانا چاہیے۔ خداوند قدوس اپنے کریم حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی شہراہ پر چلائے، آمین۔